باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستان محترم، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہے اور میں درود پاک کا ایک چھوٹا سا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور یہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ جمعہ کے دن سب سے افضل عبادت نماز جمعہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے۔ اور درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حال میں قبول ہے، جس کو قطعی القبول کہتے ہیں، جو ہر شخص کی قبول ہے، چاہے وہ گناہ گار ہو، چاہے خطا کار ہو، چاہے نیکوکار تو ہر شخص کی، فاسق و فاجر ہو، جس لیول کا بھی گناہ گار ہو، ہر کسی کی قبول ہے۔ تو ایک چھوٹا سا درود پاک ہے جس کا حدیث شریف میں ذکر ملتا ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ والا درود پاک جو میں بھی بتاؤں گا، یہ جو شخص اگر بیٹھا ہوا پڑھے تو اس کے کھڑے ہونے سے پہلے، اور اگر کھڑی حالت میں پڑھے تو اس کا بیٹھنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کھڑے ہونا یا بیٹھنا فرمایا گیا، یہ اصل میں استعارتاً فرمایا گیا ہے، اور اصل میں مقصد یہ ہے کہ یہ درود پاک پڑھنے سے گناہ اتنی جلدی معاف ہوتے ہیں کہ جس طرح کے گویا کہ کوئی شخص بیٹھا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، اس کو کھڑے ہونے میں، بیٹھنے سے کھڑے ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ بہت قلیل وقت لگے گا۔ تو اس کے کھڑے ہونے سے پہلے، اگر کوئی کھڑا ہے تو اس کے بیٹھنے سے پہلے، مطلب اتنے قلیل وقت میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا پیارا عمل ہے۔ اور دوسرا اس عمل کی برکت یہ ہے کہ اس کا یہ بھی وظائف کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ والا درود پاک پڑھے، اس کے ذمے جتنا بھی قرض واجب الادا ہو، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے خزانے سے اس کے قرض کی ادائیگی کا بھی اسباب پیدا فرمائے گا، اور اس کے رزق روزی میں بھی اللہ رب العزت برکت اور اضافہ عطا فرمائے گا۔ تو درود پاک سماعت کر لیں، بڑا چھوٹا سا مختصر درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اس درود پاک کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں۔ صبح و شام تو ویسے بھی پڑھتے رہیں، لیکن ظہر کی نماز کے بعد ایک تسبیح اس کی ضرور کریں، اور مجھ خطاکار کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔